ملک کا کیا بنے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں لوگ انفرادی طور پر ترقی کرتے ہیں، اجتماعی طور پر ترقی کرنے کا شعور ہی نہیں دیا گیا۔ مستقبل میں کن سیاستدانوں کے ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بہت بڑی تبدیلی آنے کو ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ تیسری اننگز جو ہے وہ اب کھیلی جائے گی جو مخلوط معاشرے سے متعلق ہے، اور اس میں نئے نئے چہرے متعارف ہوتے چلے جائیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یعنی آپ کو مخلوط حکومت ہی آئندہ حکومت بناتی نظر آ رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، بڑی تسلی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ عمران خان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ دوبارہ وزیر اعظم بن پائیں گے؟ 2018 میں نے ایک ان کے بارے میں سلوگن دیا تھا کہ وہ اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے 5 روزہ ٹیسٹ میچ۔ انہوں نے بیٹنگ بھی اچھی کی، اپنی بالنگ کے جتنے بھی اوور تھے پورے کر لیے، اب کچھ عرصہ کے لیے فیلڈنگ کریں گے۔ عمران خان کے نئے آرمی چیف کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے؟ نئے آرمی چیف جو ہیں میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ 8 نومبر 2020 کو جب میں ملا تو انہیں کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ چیف آف آرمی بن رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ میرے ہاتھوں کے بارے میں جو آپ نے جانا 3 اسٹار جرنیل تک تو بات درست، لیکن چیف آف آرمی بننے کی بات جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ میری ریٹائرمنٹ باجوہ صاحب سے پہلے ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا جی میں ہاتھوں کی لکیروں کے ساتھ جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ہاتھ پر 2 راجہ یوگ پائے جاتے ہیں، اور جن ہاتھوں پر راجہ یوگ پایا جائے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے انتہائی غیر معمولی اور اہم عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ بشا بی بی اور ان کے سابق شوہر خاور مانیکا جب آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے کیا سوال کیے تھے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ دکھائے، اور اس کے بعد ان کا ایک ہی سوال تھا کہ کیا عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں گے؟ اور اس کا جواب میں نے بڑی تسلی سے دیا کہ میں 1996 میں فرسٹ ٹائم خان صاحب سے ملا، اور تب میرا ایک سلوگن تھا کنگ میکر کا، اور میرا ابھی تک کنگ میکر کا چل رہا ہے، لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کنگ بن رہے ہیں۔ یہ میں نے سمپل سا جواب دیا۔ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں؟ جب آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ میاں فیملی اپنے طریقہ کار کے تحت پولیٹکس کرتی ہے، کر رہی ہے، اور کچھ عرصے تک کرتی رہے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ کیا نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ میں دعا گو ہوں۔ یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ وہ وزیر اعظم میں نے یہ بنیں لفظ گے؟ استعمال ہی نہیں کیا کہ نہیں لگتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ 2025 میں ایک مخلوط معاشرہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ تب تک سیاسی افراتفری کا دور ہے، اور اس سیاسی افراتفری نے اسی طرح سے رہنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مخصوص نام لوں گا تو وہ بنتے نہیں ہیں۔ پاکستانی سیاست میں شریف فیملی کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح سے میں نے پہلے گزارش کی کہ 2025 کے بعد ایک مخلوط معاشرہ تشکیل ہونے پانے جا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد نظام کی تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی بنیاد رکھی جا چکی، اور اب یہاں نظام کی تبدیلی کے آثار پیدا ہو چکے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ جس نظام کی تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا یا نقصان دہ؟ پاکستان میں لوگ پہلے انفرادی طور پر ترقی کرتے تھے، جب یہ تیسرا سپیل شروع ہوگا تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ لوگ انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر ترقی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان میں مڈل کلاس ختم ہونے جا رہی ہے، یہاں صرف ایلیٹ کلاس، اور پھر 2025 کے بعد وہ چند ایک لوگ جنہیں کہتے ہیں بہت ساری ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اور ایک درجہ نیچے آنے کے بعد سکھ کی بانسری بجائیں گے، صبح کام پہ جائیں گے، شام کو کما کے لائیں گے، کھائیں گے، عیش کریں گے۔ یہ 3 مرلے کے ایک گھر میں رہنے کے بعد دوسرا 3 مرلے کا گھر جو ہے، اس گھر کو بنانے میں اپنی پوری نسل کی ایجوکیشن اور اپنے آپ کو تباہ نہیں کریں گے۔ 2025 میں بہت زیادہ معاشرہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ یس، پاکستان کا اگلے وزیر اعظم سیاسی افراتفری اور بے چینی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ابھی انتخابات اتنی نزدیک نہیں جتنا نزدیک آپ سمجھ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا اتحاد مزید کتنا عرصہ اور چل سکتا ہے؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ مجھے آفتاب شیر پاؤ نے بلایا اور کہا کہ
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वरीड हैं कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह कोई नया इत्तेहाद न बना लें जिसकी वजह से हमारी मुद्दत पूरी ना हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक दिन दें, मैं लाहौर जाकर आपको बड़ी तफसील से बात करूँगा। फिर मैंने उन्हें लिख कर भेजा जो अब भी उनके पास मौजूद होना चाहिए और होगा कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह को आप ऑफ़र कीजिएगा, वो किसी भी जगह एडजस्टमेंट होने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार पाएंगे। और उन्होंने कश्मीर कमेटी की ऑफ़र की, नवाब साहब ने वसूल की। और इसके बाद एक पीर का कहा था कि नजराने ज़िंदाबाद, उनके भी नजराने ज़िंदाबाद हुए, लेकिन साथ एक लफ्ज़ लिखा था कि इत्तेहादों की पाकिस्तान में सियासत ख़त्म होने के बावजूद भी नसीब अपना इसका मतलब है कि इत्तेहादों की वजह से लोग नहीं जाते, नसीब की वजह से जाते हैं। परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात आइंदा इकट्ठे चलेंगे? अब उनके भाइयों के हवाले से बात करना ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं बहैसियत लाई के 1988 से 2008 तक बहुत गुर्बत में रहा। मेरा ख्याल है कि अब सालक हुसैन और मोनस इलाही अपनी अपनी इनिंग्स खेलेंगे। मोनस इलाही क्या आपको वज़ीर आला पंजाब बनते दिखाई देते हैं? मोनस इलाही के बारे में बहुत पेशगोइयाँ मेरी चल चुकी कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बनते दिखाई नहीं देते, बल्कि इस तरह से मैं बता दूं कि मुझे एक दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ बैठा हुआ था, तो वो फरमाने लगे कि यार जहाज़ में एक शख्स ने आकर ये बात कही। तो मैंने कहा जी मैं हाथ देख कर बता रहा हूँ। अब उनके चीफ मिनिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में कोई मज़ायका नहीं। परवेज़ इलाही और इमरान खान क्या आपको आगे साथ चलते हुए नज़र आते हैं? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं चल सकती। खान साहब का एक अपना मिजाज है और चौधरी साहब का एक अपना मिजाज। खान साहब के हाथ पर हार्ट लाइन जो है ये माउंट ऑफ जुपिटर से निकलती है और ऐसी लकीर वाले अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। खान साहब के बारे में अगर कोई सियासी या इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से पेशगोई करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्यों? यहाँ से निकलने वाली दिल की लकीर के मालिक इंसान जो हैं वो दिल का कहा मानते हैं, दिमाग से काम कम लेते हैं। क्या इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? इमरान खान साहब को इस बात से कोई गर्ज नहीं, उनके हाथ पर मुकद्दर की लकीर जो है बारहा मरतबा टूटती है। फिर उसके बाद 6 के 6 उभार नुमाया हैं जिसे राजा योग कहते हैं। उसके बाद उनके माउंट ऑफ जुपिटर पर भी राजा योग है। तीसरी बात माउंट ऑफ वीनस बहुत अच्छा है जिसकी वजह से ख्वातीन उनकी तरफ राग़ब होती हैं। चौथी जो हार्ट लाइन बताई, इसका दूसरा जब आंसर देखते हैं तो वो भी इस बात को ज़ाहिर करता है कि ऐसे लोगों में पैदाइशी एतबार से अपोजिट सेक्स के लिए जिनसी कशिश पाई जाती है, जिसकी बुनियाद पर वो किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखता हो। अगर ये अलामत किसी भी हाथ पर हो तो बूढ़ा भी हो जाए तो फिर भी अपोजिट सेक्स उसकी तरफ मुतवज्जो होती है। जो केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उन्हें सज़ा हो जाएगी? क्या वो जेल जाएंगे? अच्छा, जब जेल जाने की बात करते हैं और सज़ा की बात करते हैं तो इसके लिए जिनके हार्ट लाइन माउंट ऑफ जुपिटर पर जाती है उसके लिए बड़े जतन करते हैं और आखिरी हद तक जेल जाने से बचेंगे। बचने के लिए 1000 जतन करेंगे। अगर टेलीविज़न पर आकर कहते हैं कि मैं जेल जाने से नहीं डरता तो मैं नहीं मानता। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो में से कौन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा? तरह से मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो पॉलिटिक्स करते रहे थे, इसी तरह से पॉलिटिक्स करेंगे और कमाल की पॉलिटिक्स करेंगे।